دیکھیں ناظرین، آپ کو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں۔ 2 ماہ اس کا انتظار کرنا پڑا اور 3 بار جو ہے اس جو فیصلہ ہے وہ ملتوی کیا گیا۔ یہ الطاف حسین ایم کیو ایم کے سربراہ کے متعلق فیصلہ ہے، اور اس میں اے ٹی سی کی کورٹ تھی، انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی، جنہوں نے 3 بار فیصلہ ملتوی کیا تھا۔ آج بالآخر اس پہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ ہیٹ اسپیچز تھی۔ میرے ساتھ امین انور سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ کور کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا الزامات تھے اس میں، آج کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے۔ جی بالکل شوکت صاحب، یہ 2016 میں یہ مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سمیت دیگر اہم رہنما شامل تھے، جس میں آج جو 6 ملزمان جن کی 265 کے یعنی کہ بریت کی درخواست منظور کی گئی ہے، ان میں 6 ملزمان شامل ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ فاروق ستار کا نام ہے۔ اس کے علاوہ قمر منصور ہے، شاہد پاشا ہے، امجد اللہ ہے، محفوظ یار خان اور ساتھی ایم اسحاق۔ یہ 6 ملزمان ہیں جن کی بریت کی درخواست آج عدالت نے منظور کی ہے اور انہیں بری کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ 3 مرتبہ اس پہ جو آرڈر ہے وہ ڈیفر کیا گیا ہے، یعنی کہ مؤخر کیا گیا، جس کے بعد آج بالآخر عدالت نے 6 ملزمان کی جو بریت کی درخواست تھی وہ منظور کرتے ہوئے ان 6 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا ہے۔ 2016 میں یہ عزیز آباد تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ملزمان کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ اسی طرح کے کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں پہلے سے ہی زیر سماعت ہیں، ایلیگیشن سیم ہی ہے۔ 27 کے قریب مقدمات تھے جو شہر کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے تھے۔ الزامات یہ تھے کہ انہوں نے بانی ایم کیو ایم کی جو ہیٹ سپیچ ہے، جو ملک مخالف تقریریں ہیں، جس میں اس پر جو ہے وہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تالیاں بجائی ہیں، اس قسم کے الزامات تھے ان تمام رہنماؤں پر۔ تو آج بالآخر ایک اور کیس میں فاروق ستار سمیت 6 ملزمان کو عدالت کی جانب سے بری کیا گیا ہے۔ دیکھیں، فاروق ستار ابھی تک جڑا ہوا ہے نا ایم کیو ایم کے سربراہ کے ساتھ۔ اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دیں کہ اس کیس جو یہ ہیڈ اسپیچز کا نام دیا گیا ہے، اس میں یہ تھا کیا۔ اس میں 2 کیسز داخل کیے گئے تھے اور دونوں ہی ایک واقعے کے متعلق تھے۔ اس کے اندر جو الطاف حسین کی اسپیچ تھی، جب وہ اسپیچ کر رہے تھے تو وہ کچھ ایسے ایگزامپل دے رہے تھے جو خواتین کی ڈیلیوری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا اس کو بنیاد بنا کر کیس داخل کیا تھا۔ لیکن اس میں 2 بندے تھے اور دونوں بندے اس 8 سال کے اندر جنہوں نے کیس داخل کروایا تھا وہ کبھی بھی کورٹ کی طرف نہیں آئے۔ اور اس میں یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بریت کی درخواست ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی ملزم پر جو الزام لگتا ہے، کوئی مقدمہ داخل ہوتا ہے، تو جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کیس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کیس میں کوئی شواہد نہیں ہے، جھوٹا الزام ہے، تو اس پر جو ہے وہ کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ جھوٹا الزام ہے، اس پہ کوئی شواہد نہیں ہے، یہ کیس ختم کیا جائے۔ پھر اس درخواست پہ عدالت سنتی ہے، وکلا کے دلائل سنتی ہے، پھر کورٹ سرکار کی طرف سے ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، وہ اپنے دلائل لیتا ہے، اس کے بعد عدالت یہ دلائل سن کر فیصلہ دیتی ہے کہ جی یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنا سارا عرصہ یہ کیس چلا ہے، 7-8 سال تک یہ کیس چلتا رہا ہے، اس کے بعد جن لوگوں نے یہ مقدمہ درج کروایا وہ بھی کبھی نہیں آئے، 7-8 سال تک یہ عدالتوں کا وقت ضائع کیا گیا۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد صرف یہ تھی کہ سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات تھے، آج اس مقدمے کو ختم کر دیا ہے۔ ایک اور بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ اس کیس کے اندر جو الطاف حسین جنہوں نے تقریر کی تھی ایم کیو ایم کے سربراہ، اس کا کیس ڈارمنٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 24 کیسز پہلے ڈارمنٹ کر دیے گئے تھے اور 2 آج ہوئے ہیں۔ ایک ہی واقعے کے 2 مقدمات تھے، ان دونوں میں بھی کیس اس کا بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور کیس تھا جو وسیم اختر کے خلاف تھا۔ یہ دونوں کیسز، یہ تمام کیسز جو ہیں، تینوں کیسز یہ ایک ساتھ پھر ریزرو ہوئے تھے۔ 2 پر تو فیصلہ سنا دیا گیا ہے، لیکن وسیم اختر کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، وہ 9 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ آئندہ اس کی سماعت جو ہے 9 ستمبر پہ ہوگی اور اس پہ عدالت فیصلہ سنائے گی کہ اس کیس کا کیا کرنا چاہیے۔ جی شوکت صاحب، ابھی کنٹینیو کریں نا، پہلے تو ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈورمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ اور ڈورمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں، ڈورمنٹ کیس اس صورتحال میں کیا جاتا ہے جب پولیس کسی بھی ملزم کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیتی ہے کسی بھی کیس میں کہ ملزم کو گرفتار کرنا ممکن نہیں رہا ہے،
تو جبکہ دیگر ملزمان جو اس کیس میں نامینیٹ ہوتے ہیں ان کا کیس پروسیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں عدالت جو ایبسکونڈر ایکیوز ہوتا ہے اس کا کیس جو ہے وہ بائیفرکیٹ کرتے ہوئے، یعنی کہ اس کو دوسرے ملزمان کے کیس سے اس کا کیس الگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ڈورمنٹ یعنی کہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پرپیچول وارنٹ گرفتاری جاری، جسے اردو میں دائمی وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں، وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اور عدالت اس میں یہی کہتی ہے کہ یہ مفرور ملزم جب بھی کبھی قانون کی گرفت میں آئے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے، یہ کیس ختم نہیں ہوتے، داخل دفتر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی الطاف حسین اگر پاکستان آتے ہیں تو پولیس انہیں ان کیسز میں گرفتار کرے گی اور عدالتوں کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈورمنٹ اور داخل دفتر۔ یہ بھی ایک معلومات ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچائی جائے۔ تو آج یہی ہوا ہے کہ اس کیس میں پہلے ہی جو بانی ایم کیو ایم ہیں جو اس کیس کے مرکزی ملزم تھے انہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کرتے ہوئے عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، اور آج اس کیس کے جو 6 ملزمان تھے انہیں عدالت نے بری کیا ہے، اور ان کی جو 265 کے CRPC کی اپلیکیشن ہوتی ہے بریت کی، وہ منظور کرتے ہوئے انہیں آج بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے ہمیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح کے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک کوئی نہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ دوبارہ جو ہے نا ایک تھریٹ ہو، ایک تلوار ہو جو لٹکتی رہے، اور اسی طرح سیاسی کیسز میں کرتے ہیں، تلوار ایک لٹکا دیتے ہیں، جب بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ دائمی ایک وارنٹ جاری کرتے ہیں تاکہ کبھی بھی دوبارہ ضرورت پڑے الطاف حسین کی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کر لی جائے۔ لیکن اتنے کیسز جو ڈارمنٹ ہو گئے ہیں الطاف حسین کے خلاف، اور ان کیسز کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی کچھ چند میرے خیال میں باقی جو امین رہ گیا ہے وہ یہ 22 اگست والا جو الطاف حسین کی پریس کلب کے سامنے خطاب تھا، آج بھی 22 اگست تھی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، باقی وسیم اختر کا کیس رہ گیا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے 7 ستمبر پر، اور اس کے علاوہ الطاف حسین کے خلاف مزید 2 کیسز ہیں، اس کا دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے عدالت فیصلہ۔ اجازت دیجیے گا۔